کام کیا کرتے ہیں؟ میں ٹائر پینٹنگ کا کام کرتا ہوں جی۔ میرا ایک سوال ہے، اگر آپ اس کا جواب دیتے، یہ سیاسی جلسوں میں، ریلیوں میں غریب کے بچے کیوں مرتے ہیں، چاہے کوئی بھی جماعت ہو؟ سر یہ ایک دنیا کا نظام ہے جی، پاکستان کا نظام، پاکستان کا نظام ہے، یعنی پاکستان کا نظام۔ پاکستان کا نظام ہے۔ ہمیں کوئی لیڈر اچھا نہیں ملتا، اس سے اچھا لیڈر کوئی بھی نہیں ہے۔ عمران خان کا اچھا لیڈر ہے تو یہ غلط ہے، غلط ہے۔ آپ کو ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا؟ بچپن میں مجھے بخار ہو گیا تھا بڑا جی۔ ابھی اگر یہاں پر کوئی ہنگامہ ہو جائے، کیونکہ ایسی صورتحال میں پتہ نہیں لگتا، تو کیا کریں گے؟ اللہ وارث ہے۔ لیکن کیا کہیں گے، یہ جو تصویر ہے بڑی تلخ تصویر ہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ایک میں بیساکھی ہے، ایک ٹانگ خراب ہے بیچارہ، یہاں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ کیا کہیں گے؟ یہ محبت تو چلو ہم سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے پاکستان کا جو نظام ہے، سیاسی جلسوں میں، ریلیوں میں صرف غریب کا بچہ مرتا ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو۔ میں صرف پی ٹی آئی کی نہیں بات کر رہا، ماضی میں آپ ماضی کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ نون لیگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ پیپل پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں، غریب کا بچہ کیوں مرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعلق میرا ہے ضلع باجوڑ سے، میں نے گلظفر خان کے حلقے سے ہوں۔ لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ اکثر ہوتا ہے پاکستان میں، ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے، مشرف کے دور میں بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ ضلع باجوڑ میں، کیونکہ جب تک ہمارا آزاد خارجہ پالیسی نہ ہو تب تک ہمارے ساتھ یہی ہوگا غریبوں کے ساتھ، اور اس پالیسی کے تحت عمران خان کام کر رہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ دے رہے، اور ان کے ساتھ اس بھائی کا، یہ انکل کا جو اس کا حوصلہ ہے نا، یہ حوصلے نے یہاں پر لے کے آئے، یہ تو ٹانگ سے مزدور ہے، لیکن یہ خان صاحب کے ساتھ محبت اور اس کے میرے سوال کا جواب دیں نا، مجھے جو میں پوچھ رہا ہوں وہ جواب دیں، آپ مجھے یہ جواب دیں۔ کیا جواب دوں؟ یہ غریب کا بچہ کیوں مرتا ہے؟ غریب تب تک مرے گا جب تک یہ چور حکمران ہو گئے۔ جس ٹائم عمران خان آئے گا اس ملک میں، انشاءاللہ پھر نہ غریب مرے گا نہ امیر مرے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، انصاف کی حکومت ہوگی عمران خان کی حکومت۔ سوال میرے سے تھوڑے سے تلخ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک سیکنڈ، جب خان صاحب کا دور اقتدار تھا، تب ایک مذہبی جماعت نے پروٹیسٹ کیا تھا، تب بھی شیلنگ ہوئی تھی، بندے مرے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے۔ میں صرف ان کا نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کا، میں نون لیگ کا بھی کہتا ہوں، میں باقی جو پیپل پارٹی اس کا بھی کہتا ہوں، تب بھی زخمی ہوئے تھے، تو تب کیا تھا؟ میں تو یہ سوال ڈھونڈنے آیا ہوں کہ مرتے کیوں ہیں غریب لوگ؟ بھائی صاحب، وہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہو، وہ یہ لوگ خود کر رہے ہیں، یہ ڈرامہ نہ چاہ رہے۔ ابھی جو ہو رہا ہے نا، یہ ریئل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ کیوں آئے، کیونکہ یہ تنگ ہے زندگی سے، اس نظام میں، اس سسٹم میں، اس حکومت سے تنگ ہے۔ یہ کیا کرے گا بیچارہ، یہ پنچر ٹائروں میں لگاتے، یہ کتنا کمائے گا دن میں؟ وہ بارو چیونٹیوں کی طرح، یہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح مرنے سے بہتر ہے کہ ہم عزت سے مرے، کچھ کر کے دکھائے۔ ہم خان صاحب کے لیے آئے، اگر ہم مرے یا جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بس صرف عمران خان کے لیے، کیونکہ عمران خان لگے ہوئے اس ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں سے آئے؟ ہم علی محمد خان کے علاقے مردان سے، جلال آباد۔ آپ مردان؟ ہاں، علی محمد خان کے کتنے دن ہو گئے یہاں پر؟ ادھر تو ہمارا 4-5 دن ہوئے، ہم آتے جاتے، 4-5 دن ادھر رہتے، پھر 1-2 دن کے لیے ریسٹ کر کے جاتے، پھر آتے۔ جس دن یہ سارا کچھ ہوا، شیلنگ ہوئی، پھر پانی پھینکا گیا، بغول آپ کے کیمیکل تھا، تو اس دن کیا تھا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس دن جو ہمارا دوسرا آدمی تھا وہ یہاں تھا، اس دن میں نہیں تھا، اس دن میں اپنے علاقے میں تھا۔ سر اس دن بہت زیادہ ظلم کیا گیا، ہماری گاڑیاں توڑی گئی ہیں اور ڈنڈے مارے گئے ہیں۔ پہلے کسی بھی کارکن نے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم پورا امن پھیر رہے تھے، انہوں نے آنسو گیس پھینکنی شروع کیا، ہم پیچھے آ گئے، انہوں نے پھر پیچھے ہماری عورتیں پھیر رہی تھیں، عورتوں کو پانی پھینکا، پانی میں مرچیں شاید ڈالی ہوئی تھی یا کچھ ڈالا تھا، وہ بھی چارجز کے وہی کیمیکل یوز کیا گیا جو ٹی ایل پی کے دور میں ہوا تھا؟ جی وہی والا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بجا فرما رہے ہیں، بالکل وہی تھا، وہی لوگ بہت زیادہ زخمی ہوئے، ہمارے کچھ کارکن یہاں پیچھے، ہم خود اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ جو بچے شاہ صاحب فوت ہوئے تھے، ضلع شاہ، میں نے اس کو خود روکا، میں نے کہا بھائی آگے مت جاؤ، پیچھے رہو، تو اس نے کہا نہیں سردار صاحب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، کیونکہ غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، تک جانے دیں گے سر، ہم کب تک جانے دیں گے؟ 70 سال ہو گئے ہیں، عام لوگ سن لیں، میری بات سن لیں، 70 سال ہو گئے ہیں، بٹو آیا تھا، ایک بڑا نعرہ لگا تھا، بٹو صاحب کے بڑے دیوانے تھے، آپ کے دیوانے تو کچھ بھی نہیں ہے جو بٹو کے دیوانے تھے، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا لیکن سنا پڑا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا، خود کو آگ لگا دیتے تھے، ایسے دیوانے تھے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر مجھے کوئی نہیں نظر آئے جو خود کو آگ لگا دے، ایسے دیوانے بٹو کے تھے،
बंदे तब भी गरीब के बच्चे मरते थे, ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए है कि जो हमारे सही बताएं जो एजेंसियां जो हमारे मुल्क पे जो हुक्मरानी कर रही हैं ये सब उनकी वजह से हो रहा है टोटली, क्योंकि जब वो चाहते हैं हुक्मरानी तो इमरान खान भी वजीर आजम थे ना, नवाज शरीफ भी रहे हैं, सब रहे हैं। उनका कंट्रोल नहीं था, जो खान साहब थे उनका कंट्रोल नहीं था, जो पीछे बंदा और है कोई वो बंदे और होते हैं जो मुल्क में जो अमन अमान को खराब कर रहे हैं वो कोई और हैं। नहीं, मैं इस बात से इतफाक नहीं करता, बंदे और होते हैं वो। देखे, मैं अगर वजीर आजम हूँ ना तो मैंने खुद फैसले करने, वरना मैं ठोकर मार दूंगा ऐसे इक़्तिदार को। तो खान साहब ने ठोकर तो मारी और क्या किया है? ठोकर तो मुसावी तकसीम की वजह से जब हमारे मुल्क में मुसावी तकसीम नहीं है, इंसाफ का यकसा निज़ाम नहीं है, अमीर और गरीबों के लिए यकसा मौके नहीं है, इस वजह से गरीब ज़्यादा मुतासिर होकर सामने आता है और फेस करता है और मरता है। वजह क्यों? क्योंकि हालात से सबसे ज़्यादा मुतासिर आम तबका होता है, निचला तबका होता है, और सब जो मजदूर तबका होता है वो सबसे ज़्यादा इस अय्याशियों का शिकार होता है जो हमारे हुक्मरान हमारे सरों पर बैठ के करते हैं, और इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क के निज़ाम को और इस मुल्क के कानून को और इंसाफ को अपनी ज़ात के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपने लिए जायदादें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया से डॉलर और पैसे लेते हैं। मसला ये है कि जब तक ये लोग इस मुल्क के लोगों को बेचकर अपनी जायदादें बनाना बंद नहीं करेंगे और इसके अवाम को निचले सतह तक इंसाफ फराहम नहीं करेंगे, या अमीर और गरीब के लिए यकसा इंसाफ के मौके कायम नहीं होंगे, जब तक ऐसा होता रहे।